دشمن مرتضی و علی لعنت، بر دشمن صاحب الزمان لعنت. رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں پر پروردگار عالم لفظ صادقین استعمال فرما رہا ہے جبکہ صادق نہیں ہے، یعنی لفظ صادق فقط استعمال نہیں کیا ہے. یہاں پر لفظ صادقین بتا رہا ہے کہ صادق نہیں ہیں بلکہ صادقین ہیں کہ جن کا حکم اللہ دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ. بہرحال اس وقت قبلہ میں ہوں تو آپ کی توجہ میری طرف رہے تو انشاءاللہ تعالی محسوس ہوں گے. اور آج کے اس موقع پر سب سے خوبصورت میں ہوں جو میں ذکر مولا کر رہا ہوں، تو آپ کی توجہ میری طرف رہے. بر محمد والے محمد صلوات ارشاد فرمائیے. عزیزان گرامی قدر، چونکہ فی الحال آپ نگاہوں کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ ہے لیکن بلندی پر میں ہوں تو میری دونوں نگاہیں آپ کو سب کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں. پر محمد والے محمد صلوات ارشاد فرمائیے. تو عزیزان گرامی قدر، یہ فرش عزا ایک ایسی عظیم فرش عزا ہے. یہاں سے میں آغاز کرتا ہوں اور آپ کی توجہات میری طرف رہے. یہ ایسی عظیم فرش عزا ہے کہ یہاں پر کوئی آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے. تھوڑا بیدار رہیں گے تو انشاءاللہ محسوس ہوگے. یہاں پر کوئی آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بہت سے لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ مجلس میں جاؤں، بہت سے لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ مجلس میں جاؤں، لیکن ارادہ کرتے ہیں فرش عزا تک نہیں پہنچ پاتے. فرش عزا کی زینت وہی بنتا ہے جسے شہزادی چاہتی ہے. پھر اور قریب ہو جاؤں آپ کے اذہان. عزیزان گرامی قدر، یہ فرش عزا فقط فرش نہیں ہے. اگر ہم اس کو آسمان کہے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حق تو یہ ہے کہ یہ آسمانوں کا بھی آسمان ہے. آباد رہیں، آپ کی آوازیں مجھ تک آ رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی محسوس ہوں گے. یہ فرش عزا ایک ایسی عظیم فرش عزا ہے کہ یہ فقط آسمان نہیں ہے بلکہ یہ آسمانوں کا بھی آسمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول آسمان پر گئے تو فقط ایک مرتبہ گئے. اللہ خدا صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. رسول آسمان پر گئے فقط ایک مرتبہ گئے، لیکن یہاں پر ہر مرتبہ آ کر فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہی تو کمال ہے اس در کا. جو اس در سے منسلک ہو گیا اس نے اپنی ملکیت کو، بادشاہت کو چھوڑ کر اس در پر فقیری کی زندگی گزارنا پسند کیا. ذرا آپ جناب فضہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب فضہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی بلکہ وہ حبش کی شہزادی تھی. آپ نے اس در کو چھوڑا، زہرا کے در پر آ کر اپنی جبین ناز کو خم کر دیا. بہت آہستہ کہوں گا لیکن زور سے آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. میں بس خلاصتاً عرض کرتا چلوں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں دست دراز جوڑ کر شہزادی فضہ سے سوال کروں گا، شہزادی آپ نے بادشاہت کیوں چھوڑی اور یہاں پر کیوں آئی؟ آپ کے پاس سکون تھا، آرام تھی، ہر چیز آپ کے پاس موجود تھی، لیکن یہاں پر کیوں آئی؟ تو شہزادی ایک جملہ فرماتی ہے کہ جب تک میں توجہ رہے، جب تک میں حبش کی شہزادی تھی فقط زمین والوں سے بات کرتی تھی. فضہ کہتی ہے کہ جب تک میں حبش کی شہزادی تھی فقط زمین والوں سے کلام کرتی تھی. جب سے مجھے شہزادی کے در کی فقیری کا شرف حاصل ہوا اب زمین والوں سے بھی کلام کرتی ہوں، آسمان والوں سے بھی کلام کرتی ہوں. یہ ہے کمال جناب فضہ جو کہہ رہی ہے کہ میں اس در پر آ گئی تو اب دونوں جہاں کے رہنے والوں سے ہم کلام ہوتی ہوں. عزیزان گرامی قدر، یہ ہے شہزادی کونین کا مرتبہ. اور اب جملہ کہتا چلوں. آپ دیکھیں رسول اسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں سلمان جائیں گے اور عورتوں میں سب سے پہلے فضہ جائے گی. بس یہ جملہ سنا، جناب سلمان نے بیت اللہ کو چھوڑا، بیت ولی اللہ پر آئے اور آنے کے بعد دق الباب کیا. ادھر فضہ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ من انتا، تو کون ہے. توجہ رہے عزیزان گرامی قدر. جناب فضہ نے یہ نہیں کہا کہ تو کون ہے.
فضہ نے یہ کہا کہ سلمان بتا کیا کام ہے۔ خدا را صاحبان فکر و فہم کا مجمع تشریف فرما ہے، لفظوں کی گہرائی میں جائیں گے تو انشاءاللہ لطف ہوگا۔ صاحبان فکر و شعور کا مجمع تشریف فرما ہے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو بڑی جلدی اپنے منزل تک آنے کی کوشش کروں گا۔ ادھر فضہ نے فقط یہ کہا کہ سلمان بتا کام کیا ہے، بتا کام کیا ہے۔ میں کہوں گا جناب فضہ، آپ کی عظمت پر، آپ کے وقار پر، آپ کی توقیر پر، آپ کی رفعت پر، آپ کی بلندی پر، آپ کے معیار پر ہمارا سلام ہو۔ آپ نے کیسے پہچانا کہ بہار کون ہے؟ کہا کہ یہ نہیں پتا رہتی کہاں ہوں۔ یا اللہ، یہ نہیں پتا کہ کہاں رہتی ہوں۔ عزیزان گرامی قدر بس جملہ کہتا چلوں، ابھی تک دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ فضہ کون ہے، فضہ کون ہے، فضہ کون ہے۔ عزیزان گرامی قدر ابھی تک پھر مؤلفین و مصنفین یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کہتے کسے ہیں، فاطمہ کہتے کسے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا، پہلے فضہ کے مقابل میں آ جاؤ، فاطمہ کے مقابل میں بعد میں آنا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد صلوات۔ یہ ہے عزیزان گرامی قدر۔ اب امام حسین علیہ السلام عزیزو دفاع دین خدا کی خاطر مدینے کو الوداع کہتے ہیں اور مدینے میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ دیکھیں عزیزان گرامی قدر، ہر صنف کے لیے، ہر فرد کے لیے یہاں پر نمونہ عمل موجود ہے، چاہے وہ مرد کی صورت میں ہو یا بچوں کی صورت میں ہو یا جوانوں کی صورت میں ہو، یہاں پر ہر انسان کو آئیڈیل اپنا نظر آئے گا۔ اب امام حسین علیہ السلام لاکھوں کے مجمع میں اپنے قلیل ترین لشکر کو لے کر کے چل دیے۔ اب آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ فرمائے، مخالفین کے پاس لاکھوں کا مجمع موجود ہے، وہاں پر فقط جنگجو ہی جنگجو نظر آتے ہیں، لیکن جہاں پر 72 کی قلیل ترین تعداد موجود ہے وہاں پر بچے بھی ہیں، وہاں پر جوان بھی ہے، وہاں پر بوڑھے بھی ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی قدر؟ اب میں محضر امام توجہ رہے، آپ انشاءاللہ میری طرف متوجہ رہیں گے تو محسوس ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ رہے، عقیدت پہ عقیدت کے رہوار پر سوار کرا کر معراج کا سفر کرانا میرا کام ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے، فقط آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ ادھر لاکھوں کا مجمع موجود تھا، ادھر 72 کی قلیل ترین تعداد موجود تھی۔ اب میں محضر امام حسین علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ اے میرے مولا ذرا یہ تو بتائیے کہ کربلا کے میدان میں آپ کا مجمع بھی موجود ہے، غیر کا مجمع بھی موجود ہے، لیکن آپ کے لشکر کے درمیان اور غیر کے لشکر کے درمیان فرق کیا ہے؟ اب حسین مظلوم کربلا آخری جملہ رہے گا، جیسے دل چاہے سماعت فرما لیجئے گا۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے حسین مظلوم سے کہا مولا ادھر بھی لشکر ہے، ادھر بھی لشکر ہے، لیکن آپ کے لشکر میں اور غیر کے لشکر میں کیا فرق ہے؟ حسین نے کہا ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے لشکر میں اور غیر کے لشکر میں فرق کیا ہے۔ روز عاشور نمودار ہو گئی، عرض کربلا پر عالم جہان کے کیمرے فوکس ہو گئے اور واقعہ کربلا کو مقید و منحصر کرنے لگے۔ مؤلفین مصنفین نے اپنے قلموں کو اٹھایا اور تحریر کرنا شروع کیا۔ ایک طرف 72 کا قلیل ترین مجمع تھا، ایک طرف لاکھوں کا مجمع موجود تھا۔ مصنفین بتاتے ہیں کہ لشکر حسینی میں حبیب جیسے ضعیف بھی تھے۔ اب جیسے ہی میں نے ضعیف کہا تو فوراً حبیب نے کہا اے نادان، مجھے ضعیف نہ کہنا، اس لیے کہ جس کے دل میں عشق علی ہو۔ میں سرکار تھوڑا سا بیدار کروں گا، اور وہ ذاکر ہی کیا جو بات کو نہ پہنچا سکے پھر پیش کرتا ہوں کہ جناب حبیب ابن مظاہر کیا کہتے ہیں، نادان ہمیں کبھی ضعیف نہ کہنا۔ کیوں پیش کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا، توجہ رہے گی انشاءاللہ بیدار رہیں گے، اس لیے کہ نجف اشرف قریب نہیں ہے، آپ کی آواز وہاں تک جانی چاہیے۔ ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا، بلند ہوتا ہے دل آسمان ہوتا ہے، اور کمر پہ باندھ کے پٹکا حبیب نے یہ کہا علی ہو دل میں تو بوڑھا جوان۔
آباد رکھیے. تو میرے مولا علی کے پیار کی دنیا عجیب ہے, مولا علی کے پیار کی دنیا عجیب ہے, پر دشمن علی کا مقدر ضعیف ہے, پر دشمن علی کا مقدر ضعیف ہے. تو نعرہ علی لگے اور ہنس کر جواب دے, سمجھو کہ اس جوان کی مادر شریف ہے. نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. یا علی جزاکم اللہ خیر. عزیزان گرامی قدر, اب محسوس ہوا ہے کہ کربلا معلی پر ہندوستان و پاکستان کی سماعتیں بیٹھی ہیں. آباد رہیں. اب بہت جلدی اپنی منزل تک آنے کی کوشش کروں گا. حسین مظلوم کربلا سے میں نے کہا مولا ادھر بھی غیر کا لشکر ہے, ادھر بھی لشکر ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ یہ تو چونکہ میرے بزرگان سب تشریف فرما ہے, میں بہرحال ان کے سامنے بطور درس حاضر ہو گیا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نادان فخر نہ کر, قوم کا رہبر وہ ہوتا ہے, قوم کا ہادی وہ ہوتا ہے, قوم کا پیشوا وہ ہوتا ہے, قوم کا گرو وہ ہوتا ہے, قوم کا معلم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سائل کو اطمینان بخش جواب دے کر بھیجے, اپنے سائل کو اطمینان بخش جواب دے کر بھیجے. میں نے کہا مولا میں اپنا سوال لے کر کے آیا ہوں کہ آپ کے اور غیر کے لشکر میں کیا فرق ہے. توجہ, یہ عزیزان گرامی قدر, میں آپ کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں, نزاکت کو سمجھیے گا. یہ بگڑے ہوئے دور کے سدھرے ہوئے افراد میرے سامنے تشریف فرما ہے. لالا خدا کی قسم تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں گے تو بیدار رہیں گے. عزیزان گرامی قدر, حسین مظلوم کربلا نے کہا کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے لشکر میں غیر کے لشکر میں کیا فرق ہے. انتظار کرو, صبر سے کام لو. روز عاشور نمودار ہو گئی, عرض کربلا پر عالم جہان کے کیمرے فوکس ہو گئے اور واقعہ کربلا کو مقید و منحصر کرنے لگے. تحریر لکھنے والوں نے لکھا کہ ادھر بھی لاکھوں کا مجمع موجود تھا, ادھر 72 کی قلیل ترین تعداد موجود تھی. اب روز عاشور نمودار ہو گئی. حسین نے عالم تخیلات میں مجھے بلایا, اے راہب ادھر آ, ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے لشکر میں توجہ رہے, ہمارے لشکر میں آپ کے لشکر میں کیا فرق ہے. عزیزان گرامی قدر, اگر سینے میں دل میں دھڑکن میں علی ہو تو اپنی آوازوں کو نجف تک پہنچا دیجئے گا. میں نے حسین سے کہا میرے مولا بتائے تو صحیح, آپ کے لشکر میں غیر کے لشکر میں کیا فرق ہے. حسین نے مجھے بلایا اور بتانا شروع کیا, سن ہمارے لشکر میں غیر کے لشکر میں فرق یہ ہے کہ میرا اکبر میدان میں پہنچا, ہزاروں کا مجمع بھاگا. میرے اولا محمد میدان میں پہنچے, سینکڑوں کا مجمع بھاگا. میرا قاسم میدان میں پہنچا, ہزاروں کا مجمع بھاگا. اما سوال یہ ہے, لاکھوں میں سے ہزاروں بھاگے, 72 میں سے ایک نہ بھاگا. محمد والے محمد یہ ہے عزیزان گرامی قدر جو حسین مظلوم کربلا حد فاصل کھینچ رہے ہیں کہ مولا یہ تو بتائیے کہ کون جیتا کون ہارا. پھر حسین نے کہا کہ نادان پریشان نہ ہو, وہ امام ہے نہیں جو مطمئن نہ کر سکے. یہ کربلا کی بات ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. کربلا کے بعد کا نتیجہ سن اور چلا جا. اگر کربلا کے بعد میرے عزادار بڑھے تو میں جیتا. سرکار جملہ کہہ دیا میں نے, اگر میری شہادت کے بعد میرے عزادار بڑھے تو میں جیتا, یزید کے مکار بڑھے تو وہ جیتا. مولا تھوڑا اور قریب کر دیجئے تاکہ میرے ہمسن اور کمسن برادرات سمجھ جائے. سن, اگر میری شہادت کے بعد میرے عزاخانے بڑھے تو میں جیتا. خدا را صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. جزاکم اللہ خیر, آپ نے بہت اچھا سماعت فرمایا. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, اپنی منزل تک آنا چاہوں گا. تو یہ ہے عزیزان گرامی قدر جو حسین مظلوم کربلا دنیا عالم جہان کو بتانا چاہ رہے ہیں, عالم جہان کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے تو فقط یہ دیکھ لو کہ جس کے لشکر میں 6 ماہ کا بچہ ہوگا وہ حق پر ہوگا.
اس لیے عزیزان گرامی قدر یہ قانون فطرت ہے کہ جب انسان جنگ کے لیے آتا ہے تو اسی اعتبار سے لشکر لے کر آتا ہے۔